یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا مولا 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھوں کیا مردہ زندہ ہو جائے گا؟ مولا نے کہا 70 مرتبہ کی ضرورت نہیں، 7 مرتبہ پڑھے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اب حیرت میں آ گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا صرف 7 مرتبہ پڑھ دینے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ اب مولا نے کہا 7 مرتبہ نہیں، خلوص کے ساتھ صرف 1 مرتبہ انسان پڑھ دے تب بھی مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اب وہ کہنے لگا مولا اگر اتنا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ چلیے۔ ایک مردہ ہے جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، میں آج تک 1400 برس سے اسے دیکھ رہا ہوں، وہیں پہ مردہ ہے، بلکہ اس کے اوپر دوسری قبر بندی چلی جا رہی ہے، لیکن میں روز جا کے سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہوں، آج تک زندہ ہی نہیں ہوا۔ 70 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ میں پڑھ کے آیا ہوں، آج تک وہ مردہ زندہ نہیں ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں صرف 1 مرتبہ پڑھ دینے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، چلیے ہمیں دکھائیے۔ امام چلے، ساتھ میں وہ شخص چلا، کہا چلو دکھاؤ کون سا وہ شخص ہے جس شخص کو کہوں میں اس شخص کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں، قرآن کی آج اہمیت بتاتا ہوں، قرآن کتنا معتبر ہے دکھاتا ہوں۔ اب مولا چلنے کے بعد وہ شخص بھی ساتھ میں گیا۔ اب جب قبر کے قریب پہنچے، اب وہ شخص کہنے لگا مولا یہی سامنے وہ قبر ہے جہاں پہ میں ڈیلی پڑھا کرتا ہوں، سورہ حمد پڑھ کے آزمایا کرتا ہوں، پر مردہ زندہ ہی نہیں ہوتا، آپ زندہ کر کے دکھائیے۔ اب امام نے جیسے ہی اس سورہ کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کی اس اہمیت دار سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انت کا سورہ حمد پورا پڑھا۔ حمد پڑھنے کے بعد اب جیسے ہی کہا کم باذن اللہ، قبر شناختہ ہوئی، انسان کھڑا ہوا۔ اب کہنے لگا تمہیں کیا معلوم یہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ اور امام ہے جنہیں چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی، ہمارے امام تو وہ ہے جو کفن کے اندر بتا دے مردہ زندہ ہے۔ ہمارے امام تو ایسے ہیں کہ کفن کے اندر بھی بتا دے کہ انسان جو ہے مردہ بھی ہے یا زندہ ہے۔ بڑھیا کا واقعہ معلوم ہوگا سب کو اچھی طرح سے کہ بڑھیا نے کیا کیا تھا، جوان بچے کو لا کر زندہ کرنے کے لیے کہا تھا، علی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کفن کھول کے دیکھ مردہ ہے کہ زندہ، بعد میں ہنسی اڑانا۔ وہی تو ہوا نا، وہ اور سے امام ہے جنہیں چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی۔ وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، ایک ضعیفہ مولائی تھی، مولائی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لوگ کہتے تو کتنی مولائی ہے، ایک مرتبہ مجھے دعوت دے، میں بھی امام ہوں، میں کچھ کر کے دکھاتا ہوں۔ کہا تو کچھ مت کرنا، مجھے معلوم ہو جائے گا تو کون سا امام ہے۔ بڑھیا نے اس کی دعوت دی، وہ امام آیا، آنے کے بعد اب جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھا، دسترخوان پہ اور باقی صحابہ بیٹھے، یعنی اس امام کے صحابی بیٹھے۔ اب جب صحابی بیٹھے تو بڑھیا نے سب کا کھانا نکالا، یعنی بریانی نکالی، اور سب کی بریانی میں بوٹی بھی رکھی۔ اب جب سب کے سامنے آیا، امام نے دیکھا ایک مرتبہ سب کی پلیٹ کی طرف، سب میں بوٹیاں نظر آ رہی تھی پر ان کے میں بوٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب بات ہوئی کہ ارے یہ کیا کر رہی ہے، میں امام ہوں، یہ تو میرے اصحاب ہیں، مجھے بوٹی دی نہیں، باقی سب کو بوٹیاں عطا کر رہی ہے، وہ سب بوٹیاں کھا رہے ہیں، میرے سامنے جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے صرف چاول رکھا ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ مجھ سے نفرت کرتی ہے یا مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا یہی تو فرق ہے، تیرے امام ہونے پر میرے امام ہونے پر تجھے چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی، میرا امام وہ ہے جہاں سے کہہ دے کفن کے اندر بھی بتا دے انسان زندہ یا مردہ۔ امام نے جب پڑھا سورہ حمد تو مردہ زندہ ہوا۔ معلوم یہ ہوا قرآن ایک معتبر شے ہے، قرآن ایک معتبر چیز ہے، اسی لیے تو رسول نے کہا الحق مع العلی والعلی مع الحق،